قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جیسا کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم لوگ انشاءاللہ رزق حلال کے تعلق سے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے محترم شیخ سے آخر میں بھی ایک اسی عنوان پر ایک جامع اور پرمغز خطاب بھی سماعت کریں گے اور اس کے دونوں پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک تو رزق حلال اور حلال طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کس قدر شریعت نے اس پر ہمیں ابھارا ہے، اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے حرام رزق، کہ جو آج کل بڑی آسانی کے ساتھ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اور اس کے فرق کو جانے بغیر انسان بس پیسوں کی ہوس میں اور لالچ میں جس طرح سے بھی پیسے آ جائیں آدمی ٹوٹ پڑتا ہے اور ہاتھ بڑھا دیتا ہے. تو حرام مال یا حرام رزق کی جو قباحت ہے اور اس کے بارے میں جو مذمت ہے کتاب و سنت میں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یہ دونوں پہلو جب واضح ہو جائیں گے تو یہ بات بھی ہمارے سامنے فرداً واضح ہو جائے گی کہ ہمیں حلال رزق کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور حرام کے لیے جتنا بھی آفر سامنے کیوں نہ موجود ہو ہمیں اس کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. ایک کا کئی گنا ملنے کا جو بھی آپشن سامنے رہے اس کو ٹھکرا دینا چاہیے. حرام مال یا حرام رزق کی مذمت جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے، جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس سے انشاءاللہ یہ بات ایک سمجھدار انسان کے سامنے واضح ہو جائے گی. بنیادی طور پر اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اور اتنی بات ہم جان سکتے ہیں کہ حرام مال کی جس پر میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، حرام رزق کے جو نقصانات ہیں، ہم آسان اور شارٹ کٹ راستہ سمجھ کر آسانی سے کمانا چاہتے ہیں اور حلال کو چھوڑ کر حرام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. حرام کا ایک پیسہ بھی اگر ہم نے ہاتھ لگایا، لا کر خود اپنے گھر میں اسے استعمال کیا، بال بچوں کو استعمال کرایا، تو حرام کا جو رزق ہوگا اس کی جو خباثت ہوگی، اس کی جو نحوست ہوگی، اس کی جو بربادی ہوگی، وہ بیان سے باہر ہے. انسان کا ایمان ضائع، اس کا عقیدہ خراب، اللہ سے اس کا تعلق مکمل ٹوٹ جائے گا اور انسان جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے پر لگ جائے گا. اور حرام رزق یا حرام مال کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے انسان کا دل بھی بالکل خراب ہو جاتا ہے. دل خراب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ
پھر اس کے سامنے اللہ اور رسول کا جو بھی ذکر کیا جائے کچھ اثر نہیں کرے گا. اس کا دل انتہائی سخت خراب، اور یعنی ایک خیر کے لیے کوئی جگہ اور گنجائش اس کے دل میں نہیں بچے گی. جو یہ چند باتیں میں نے اصل گفتگو سے پہلے ایک تمہیدی طور پر کہہ دی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حرام رزق یا حرام مال کی قباحت کے لیے اتنی سی بات بھی بہت کافی ہے. اللہ عز و جل نے حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو جو کچھ اللہ رب العالمین نے حلال کی جو پاکیزہ ہے، اللہ نے یا اس کے رسول نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو، انہیں استعمال کرو، ان سے فیض اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یعنی آپ شارٹ کٹ راستے سے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ مل جائے، اور جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، ناپ تول میں کمی بیشی کر کے، یا کچھ اور چیٹنگ کر کے، کہ جیسا کہ آج کل عام ہے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں انسان یہ جو بھی حرکتیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے پیچھے لگ چکا ہے اور شیطان کا وہ چیلا بن چکا ہے. لہٰذا شیطان کی پیروی سے اور اس کے پیچھے چلنے سے اور اس کو اپنا گرو بنانے سے باز آ جاؤ اگر اپنی زندگی اور اپنا دین، اپنا ایمان اور اپنی دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتے ہو تو. انہ لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے، وہ واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا. لہٰذا یہ نئے نئے جو آئیڈیاز حرام کے لیے جو دماغوں میں آتے ہیں وہ دو ہی راستوں سے آتے ہیں. حرام کا جو طریقہ اور اس کا جو سجھاؤ سامنے آتا ہے وہ دو ہی راستوں سے آتا ہے. یا تو ڈائریکٹ شیطان دماغ میں لاتا ہے اور اس کے بعد اس پر وسوسہ ڈالتا اور ابھارتا ہے، یا پھر انسان کی جو شیطان انسان کے روپ میں ہے یا انسان شیطان کے روپ میں ہے وہ بھی سامنے لاتا ہے. ایسے بہت سارے انسانوں کو بھی آپ دیکھیں گے جو بزنس کے نئے نئے طریقے آپ کو ٹرک بتائیں گے، اور ایک کا کئی گنا آپ کو دینے کا وعدہ کریں گے اور کچھ دے کر کے بھی بہلا پھسلا کر کے اس کے بعد ہاتھ صاف کر دیں گے. بہرحال انسان بھی انتہائی لالچی ہو چکا ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح مال مل جائے تو ٹھیک ہے. وہ کبھی اس کی زحمت نہیں کرتا کہ یہ مال جو اسے حاصل ہوگا یا جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اسے حلال ہی ہونا چاہیے، حرام نہیں چاہیے. جب کوئی انسان اس بات کا فیصلہ کر لے اپنے دل میں اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ اسے حرام کے لاکھوں روپے نہیں چاہیے، اسے حلال کا 1 روپیہ چاہیے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی اس کو حاصل ہوگی. اور بہت سارے چیٹر بازوں سے اور دھوکے باز لوگوں سے یا نئے نئے جو مارکیٹ میں طریقے چل رہے ہیں فراڈ کے اور حرام کے اور ناجائز کے، ان طریقوں سے وہ خود بخود بچ جائے گا انشاءاللہ. لیکن جب دل میں پہلے ہی سے صرف پیسہ چاہیے اور چاہے جیسے چاہیے، جب یہ خیال اور یہ تصور پنپ جائے اور انسان اس کے پیچھے لگ جائے تو پھر تو شیطان بہت اچھی طرح سے اس کا شکار کر لے گا، کیونکہ وہ آدمی لالچی ہو چکا ہے. اب اسے پیسہ چاہیے، حلال حرام سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت کے اور بھیجے جانے کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو، بزنس سے متعلق ہو، لین دین سے متعلق ہو، کسی بھی طرح کے ڈیل سے وہ ریلیٹڈ ہو، شریعت نے یعنی اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں، جن چیزوں اور جن طریقوں کو حلال کہا وہی حلال ہے اور وہی پاکیزہ ہے، اور جن راستوں اور جن آئیڈیاز اور جن غلط طریقوں کو حرام کہہ دیا وہ ناپاک اور وہ خبائث ہیں، وہ بیہودہ اور پلید چیزیں ہیں. اللہ خود کہتے کہ شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے پاکیزہ چیزوں کو ہی حلال کہا ہے، اور جو خبائث ہیں، جو ناپاک ہیں، وہی حرام ہے.
اب ہمیں پاکیزہ چیزیں چاہیے یا کہ ناپاک چیزیں چاہیے، چاہے وہ کھانے پینے کی شکل میں ہو یا پیسوں کی شکل میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی طریقے سے ہو. اگر وہ حلال ہے تو پاکیزہ وہی ہے، اگر وہ حرام ہے تو چاہے جتنا زیادہ خوبصورت اور چاہے جتنا زیادہ اچھا کیوں نہ لگے، وہ ناپاک ہے، وہ خبیث ہے اور وہ غلط ہے، کہ جس کا رزلٹ اور نتیجہ انتہائی خطرناک ہوگا، آج نہیں تو کل ہو کے ہی رہے گا، اور بربادی اور نقصان ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا. اور اگر صرف ہم ہی دیکھ کر گزر جاتے تو بھی غنیمت تھی، ہمارے بچوں کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا. آسان چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اب پرواہ ہی نہ رہ جائے گی کہ وہ جو مال اسے مل رہا ہے، جو کھانا اسے مل رہا ہے، جو چیز، جو اس کا جاب ہے، جو بھی اس کا راستہ ہے، حلال ہے یا حرام، اسے اس کی پرواہ ہی نہیں رہے گی. اسے چاہیے بس، اسے ملنا چاہیے بس. کیا یہ حدیث رسول آج کے زمانے پر فٹ نہیں ہے؟ کیا آج ایسے ہم لوگ اپنے سماج اور سوسائٹی کے حالات کو دیکھ نہیں رہے کہ بس چاہے جیسے چاہیے، حرام اور حلال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، وہ پیشین گوئی آج ہمیں مکمل طریقے سے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. صرف چند پیسوں کی لالچ دے دی جائے اور لوگوں کے درمیان اس کا پرچار کر دیا جائے، کوئی ہینڈ بل یا اشتہار چھپا دیا جائے، کوئی آفس کھول کر بیٹھ دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قطار در قطار لگ جائے گی، مردوں کی اور عورتوں کی، صرف اور صرف انہیں وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وہ واضح طور پر حرام ہے تب بھی. تو دین اور ایمان کی ہمارے یہ حالت ہو چکی ہے. اگر یہی حالت رہی اور اس کی اصلاح نہ کی گئی اور اس کو سدھارا نہ گیا تو پھر ایک کے بعد ایک سوائے تکلیف اور سوائے بربادی اور نقصان کے اور سوائے ذلت و خواری کے اور کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی. ایک بڑے نقصان کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو بندہ کہ جس کی کمائی حرام ہے، کہ جس کا رزق حرام ہے، اللہ عز و جل کا غضب اس کے اوپر ہو کے رہے گا. اللہ کے غضب سے وہ کبھی بچ نہ سکے گا کہ جس نے اپنا انکم سورس یا اپنا ذریعہ آمدنی جس نے حرام کر لیا ہے. لہٰذا اس بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے قسم کے ذریعے اپنے کسی بھائی کے مال کو ہڑپ لیا، اب وہ چاہے 10 روپیہ ہو یا 10,000 روپیہ ہو، جس کسی نے غلط طریقے سے قسم کھا کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے اپنے کسی بھائی کے مال کو یا اس کے حق کو کسی بھی اعتبار سے اس کے حق کو اگر ضبط کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو پھر تو جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی اور جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گی. جہنم واجب اور جنت حرام، جہنم واجب اور جنت حرام. صحابہ نے پوچھا کہ ان کان شیئا یسیرا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات، کیا اگر چھوٹی چیز کے لیے اگر یہ ہو گیا تب بھی؟ کیا اگر کسی نے چھوٹی سی چیز اگر ضبط کی یا غلط طریقے سے لے لیا یا لے لیا اور دیا ہی نہیں، جیسا کہ آج کل عام ہے، ہم نہیں جانتے، کہتے ہم نہیں جانتے، ہم کب لیے، ایک وقت تک بندہ وعدہ کرتا ہے ہم دے دیں گے اور اس کے ٹھاٹ باٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ایک وقت کے بعد انکار کر دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کب دیا تھا. صحابہ نے کہا کہ اگر چھوٹی چیز بھی اگر اس نے لے لی تب بھی یہی سزا ہے کہ جہنم واجب اور جنت حرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسواک بھی اگر کسی نے مسواک آج کے مارکیٹ میں 20 روپیہ اس کی قیمت ہے، 20 روپیہ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسواک بھی کسی نے لے لی تو مسواک غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے کسی نے ہڑپ لیا کسی کا, تو مسواک پر بھی یہی سزا ہے, اس کی بھی یہی سزا ہے. شریعت نے حلال اور حرام کے بارے میں کتنی سخت, دو ٹوک اور بے لاگ بات کہی ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام, لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام, وہ جسم کہ جو حرام سے پلا ہو, وہ جسم کی جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو, وہ ہمارا جسم ہو, ہماری بیوی اور بچوں کا جسم ہو, یا ہمارے ماں باپ کا جسم ہو, کوئی بھی جسم ہو, ہمارے بھائی کا جسم ہو, بہن کا جسم ہو, کہ جس جسم کو حرام کے مال سے پالا پوسا گیا, یعنی حرام ہی اس کی ذریعہ آمدنی تھی اور اسی سے اس کی روزی چلی, اسی سے اس کا گھر بار چلا, اسی سے اس کی زندگی چلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے جسم کے لیے جنت نہیں بنائی گئی ہے, جنت ایسے جسم کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. یہ جسم حق ہی نہیں رکھتا ہے کہ جنت کے قریب بھی جا سکے, بلکہ جہنم کا ہی حقدار ہے یہ جسم. اب وہ چاہے نماز بھی پڑھتا ہو, اور وہ چاہے روزے بھی رکھتا ہو, اور چاہے تسبیحات کے بالکل جھڑ لگا دیتا ہو, ہمیشہ ہاتھ میں تسبیح یا ویسے ہی یا اور بھی بہت سارے. کچھ لوگ ایک غلط فہمی کے شکار ہیں, وہ بھی واضح کر دوں. غلط فہمی کے شکار یوں ہیں کہ چاہے جس راستے سے مال کما لیتے ہیں اور مزید مدرسہ میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ اب تو سب پاک ہو گیا کیونکہ ہم نے نیکی کا کام کر لیا. کچھ لوگوں کو باقاعدہ کہتے ہوئے یہ سنا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ بہت سارے مالداروں کا لے لیا تو نیک کام بھی بہت کر رہا ہے, کہتے وہ نیکی بھی بہت کر رہا ہے, کتنے غریب بچوں کی پرورش کر رہا ہے, یتیم خانے میں اتنا پیسہ ماہانہ دے رہا ہے, اتنے مؤذنوں اور اتنے اماموں اور فلاں مسجد اور فلاں مدرسہ, یہ سب کچھ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لیے ہوئے ہے. جب اس کی کمائی حرام ہے اور جب اس کا مال حرام ہے, وہ جو مرضی کر لے, کعبہ کے غلاف کو بھی پکڑ کر 24 گھنٹے وہ عبادت کرے, پھر بھی اس کا حرام حلال نہیں ہو سکتا ہے. حرام کا جو وبال ہے اور اس کی جو سزا ہے اور اس کی جو نحوست ہے, کسی حال اور کسی قیمت پر بھی وہ اس سے بچ نہیں سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث, اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ایسے شخص کا جہنم میں جانا یقینی ہے, ایسے شخص کا جہنم میں جانا یقینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولا به, جو جسم حرام سے پرورش پایا ہو یا پلا بڑھا ہو, اس جسم کے لیے جہنم ہی مناسب جگہ ہے. الفاظ کتنے سخت ہیں کہ جس جسم کی پرورش اور اس کا پروان حرام مال سے ہوا ہے, اس کے لیے جہنم ہی صحیح جگہ ہے, اور جہنم کے سوا کوئی دوسری جگہ اس کے لیے درست ہے ہی نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے. ایک اور چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح سے, اور وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کی دعائیں ہی قبول نہ ہوں, جب کسی انسان کی دعائیں ہی قبول نہ ہوں اور اس کی عبادتیں ہی رد ہونے لگیں اور اس پر سوالیہ نشان ہونے لگے, تو پھر ایسے مال کا کیا کرنا, اور ایسے صدقہ و خیرات کا کیا کرنا, ایسے حج اور عمرے کا کیا کرنا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح ہے کہ یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اے لوگو اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ عز و جل پاکیزہ ہیں, اور اللہ پاکیزہ ہی چیز کو قبول بھی کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی ذات پاکیزہ ہے, اور اللہ پاکیزگی اور حلال اور طیب چیز کے سوا کوئی دوسری چیز اللہ قبول نہیں کرتے ہیں.
کیا حدیث کا یہ ٹکڑا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ حرام کمائی کرنے والا لاکھوں کروڑوں ماہانہ یا روزانہ خرچ کرتا ہو، جب مال ہی پاکیزہ نہیں ہے تو اللہ کیا قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف اور دو ٹوک ہے، ہمیں اس میں گھوم پھر کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ ایک دم صاف ہے کہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی اور حلال کے علاوہ کوئی دوسری چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، ہم کچھ بھی کر ڈالیں۔ ہاں ہمارے دل کی تسلی ہو سکتی ہے، لوگ خوش ہو سکتے ہیں، لوگ تعریف بھی کر سکتے ہیں، لوگ قصیدے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے نام کے بورڈ اور ہورڈنگ وغیرہ سب لگ سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا، اور آگے پیچھے آپ کے چلنے والے بھی ہو جائیں گے جیسا کہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی یہ نیکی ہی نہیں تصور کی جائے گی، بلکہ حرام کی وجہ سے آپ کے لیے جو سزا اور وبال ہے وہ سزا اور وبال ویسے کا ویسے رہے گا۔ کتنی بڑی یہ حماقت کی بات ہوگی کہ انسان سوچے کہ چاہے جیسے ہم لے لیں، ناپ تول میں کمی بیشی کر لیں، جھوٹ بول کر کما لیں، اور ایسے ہی چیٹ کر کے کما لیں، قسم کھا کر کے جھوٹی کما لیں، اور کسی کا ہڑپ کر لیں یا کسی سے لے لیں اور اسے واپس ہی نہ دیں، ضبط کر لیں، اور اس کے بعد حج کر لیں اور عمرہ کر لیں، تو حج اور عمرہ کی جو فضیلت لوگوں نے سن رکھی ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ انسان واپس جب آتا ہے حج کے بعد تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، کہ جس پر گناہوں کا کوئی داغ اور دھبا نہ ہو۔ یہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے، اس حدیث سے دھوکہ نہ کھائیے گا، اس حدیث کا مطلب ہم نے اپنے مقصد کے لیے لے لیا ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح و درست ہے، لیکن آپ اس کو غلط راستے میں نہ لے کے جائیے۔ اس کا مطلب میں واضح کر دیتا ہوں، اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ آپ کے صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ چھوٹے گناہ، آپ چھوٹے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ کبیرہ گناہ اور بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، یہاں حرام چیز میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، حرام چیز میں، کہ آپ نے کسی اور کے مال کو ضبط کیا ہے، آپ نے کسی اور کے حق کو مارا ہے، وہ چیز کسی اور کی تھی، آپ نے غلط طریقے سے لے لیا ہے، آپ کا جتنا حق تھا اس سے زیادہ آپ نے لے لیا ہے، پھر تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو گیا۔ اللہ تو ویسے بھی معاف نہیں کریں گے، آپ ایک نہیں 100 عمرے اور 100 حج کر لیں، اللہ تو ویسے بھی معاف نہیں کریں گے، آپ عمرہ کریں، حج کریں یا نہ کریں۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سیریس اور بہت سنگین ہے۔ حقوق اللہ، روزہ نماز میں جو کمی بیشی ہوگی، حج زکوٰۃ میں کمی بیشی ہوگی کہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، اللہ اگر چاہے تو معاف کر دیں گے، یا اللہ معاف کر ہی دیں گے نہیں، یہ اس کی مشیت پر ہے، وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور اگر چاہیں گے تو سزا دیں گے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اپنے حقوق سے متعلق گناہوں یا اس کے اندر کمی بیشی کو اللہ چاہیں تو معاف کر دیں گے اور اگر چاہیں تو سزا دیں گے ہمارے گناہوں کی۔ لیکن وہ گناہ کہ جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، ہم نے کسی کو گالی گلوچ دے دی، مار پیٹ دیا، کسی کو بے عزت اور رسوا کیا، کسی کے بارے میں کچھ اور کیا اور کہا، یا اس کی چیزوں کو ضبط کیا اور اس کے حق کو ناحق لے لیا اور مال کو کھا لیا، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی قطعاً معافی نہیں ہے، اللہ کے ہاں صاف یہ کہہ دیا جائے گا اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، وہ معاف کر دے تو معاف ہے، اور اگر وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا ہو تو آج آپ کو اس کا بدلہ آپ سے دلایا جائے گا۔ آج قیامت کے دن مال تو ہوگا نہیں کہ ہم دے دیں، وہاں تو جسموں پر لباس بھی نہیں ہوگا، وہاں جسم پر ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم لوگ اپنے ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اپنی قبروں سے اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلا اللہ کا بندہ کہ جس کے جسم پر لباس ڈالا جائے گا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ وہاں لباس بھی نہیں ہوگا کسی کے جسم پر، آپ دیں گے کیا؟ مال تو دور کی بات ہے، ہم دیں گے کیا؟ لے دے کے کیا بچے گا؟
ہماری جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اللہ رب العالمین بدلے کے طور پر کہ جس کا ہم نے حق مارا ہے، کہ جس کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہے، جس کے مال کو ہم نے ضبط کیا ہے ناجائز طریقے سے، جہاں سے ہم نے لیا ہے، وہ کمپنی ہو، وہ آدمی ہو، وہ کہ کوئی شخص ہو، وہ بچہ ہو، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس کی بھی چیز کو ہم نے حرام کے طور پر لے لیا ہے، اب بدلے کے طور پر ہم نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہوں گی اللہ ان نیکیوں کو اٹھا کر اس کو دے دیں گے، بدلہ یہی ہوگا، ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں اور دعوے دار اگر باقی ہیں تو ہماری نیکیاں ختم ہو گئیں اور دعوے دار ابھی باقی ہیں۔ کئی ایک لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں دھوکہ دیا گیا اور جن کی چیزوں کو ضبط کیا گیا، ابھی ان کی لائن کھڑی ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی، پھر ان کے گناہوں کو اٹھا کر ہمارے سر پہ لاد دیا جائے گا، یہ ہوگا بدلہ، یعنی جو تھا وہ بھی گیا، نیکیاں جو تھیں وہ بھی گئیں اور گناہوں کا بوجھ اور سر پہ لاد کے پھر اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس کے پلے میں سوائے گناہ کے اور سوائے اس بربادی کے کچھ نہ بچا ہو، اب اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں بچے گا۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لی جائے کہ رزق حلال کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہمارے پاس، کوئی آپشن اختیار کا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ون وے ہے، بس ایک راستہ حلال جائز۔ ہمارا سیدھا سوال حلال ہے الحمدللہ، حرام ہے نہیں چاہیے، وہ لاکھوں ہو کہ کروڑوں ہو کہ اربوں خربوں ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، حرام ہے تو ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اے مومنوں کی جماعت، اللہ نے تمہیں بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ نے یہی حکم رسولوں کو دیا کہ اے رسولوں کی جماعت، اللہ کا حکم تمہارے لیے یہی ہے کہ تم پاکیزہ اور حلال چیزیں ہی کماؤ گے اور پاکیزہ اور حلال چیزیں ہی کھاؤ گے، وَعَمَلُوا صَالِحًا اور نیکی اور خیر کرو گے، جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور یہی حکم اللہ نے مومنوں کو بھی دیا، اور مومنوں کے لیے بھی اللہ عز و جل کا صاف طور پر یہی حکم رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو روزیاں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں ان میں سے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور استعمال کرو، ناجائز کے قریب مت بھٹکو۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں آگے ہے کہ اس شخص کی مثال کہ جس کا رزق حرام ہو، اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں، صدقہ و زکوٰۃ بھی قبول نہیں، حج اور عمرے بھی اس حرام کے مال سے قبول نہیں، غریبوں فقیروں اور مسکینوں کا لینا دینا بھی کوئی قبول نہیں، دعائیں بھی رد کر دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو لمبا سفر طے کر کے آیا ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا اور یا ربی کہتا ہے، اے میرے رب، اللہ کو بڑی عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو مشروب یا پانی کے طور پر جو چیز گئی ہے وہ حرام ہے۔ اور ایسے ہی جب یہ سب کچھ اس کے لیے حرام ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا دعائیں بھی اس شخص کی رد کر دی جاتی ہے کہ جس شخص کا مال یا جس کی روزی حرام کی ہو، وہ تہجد بھی پڑھے اور اس میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ رد ہی کر دی جائے گی۔ میں اس موقع پر یہ واضح کر دوں کہ
بہت سارے لوگ آج بھی ہماری سوسائٹی میں سود کے معاملے میں انوالو ہیں، سود لیتے بھی ہیں اور سود دیتے بھی ہیں، اور کبھی کبھار اس کا نام انویسٹمنٹ بھی رکھتے ہیں۔ شراب کا نام اگر کوئی آپ خوبصورت سا نام رکھ دیں تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی، شراب کا نام کوئی ایک سندر سا نام رکھ دیں تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی، حرام حرام ہے، سود سود ہے۔ آپ اس کو انویسٹمنٹ کہہ لیں اپنے دل کی تسلی کے لیے، یا کچھ اور کہہ لیں، یا کہیں آپ نے لگایا ہے اور آپ کو کچھ یہ مل رہا اور وہ مل رہا، وہ آپ کی مرضی، وہ آپ کی تسلی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ حرام ہے۔ سودی انوالومنٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں کہ حرام کی یہ بدترین مثال ہے اور اس کی بدترین شکل ہے۔ لوگ لاٹری اور مٹکے میں بھی پڑے ہوئے ہیں، لاٹری، آخر اس کو بھی بتایا جائے کہ یہ حرام ہے، اس کے بھی حرام ہونے میں کہاں شک اور کہاں دو رائے ہے، حرام ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سستے طریقے سے آپ پیسے حاصل کرنے کے لیے جس راستے کو چاہیں آپ اپنا لیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ خواتین بھی اپنی زیورات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، بچوں اور بچیوں کی شادی کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، بہتر کھانا کھلانے کے لیے، بہتر طریقے سے سامان دینے کے لیے، سود پر گروی رکھ کر کے زیورات کو پیسے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے نحوست، بربادی، کبیرہ گناہ اپنے گھر میں لا کر پورے گھر کو نحوست سے بھر دیا جاتا ہے۔ مرد کمائے اور بڑی مشکل سے جاں فشانی کرے اور محنت کرے، اور اس کی کمائی کا ایک حصہ سود خور کو جا کے آپ دے دیں۔ کتنی بڑی نحوست بلکہ لعنت ہے کہ جو ہم نے اپنے گھر میں لا کے رکھ لیا ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ 2-4 ہزار روپے کے لیے بھی لوگ سود پہ پیسے لے لیتے ہیں، سبزی بیچنے کے لیے بھی لوگ سود پہ پیسے لے لیتے ہیں۔ آپ نے اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے سود پہ پیسے لیا، جہاں سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں آپ نے وہاں سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں سے اللہ کی لعنت اترتی ہو، جہاں اللہ کا غضب ہوتا ہو، آپ وہاں سے جا کر اپنے لیے ترقی کی بات کرتے ہیں، ترقی کی چیز سوچتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیزیں انسان کو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں لاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے لیا اس کے کئی گنا آپ بھرتے ہیں، اور جو گھر میں ہے اسے بیچ کر تب جا کر جان چھوڑا پاتے ہیں۔ یہی ہے اس کا نتیجہ۔ لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کو یا اپنے شوہروں کو یا گھروں کے ذمہ داروں کو اپنی خواہش، بلکہ ناجائز خواہش، ضرورت سے زیادہ چاہت اور طلب کے لیے، زیادہ پیسوں کی حرص و ہوس کے لیے، دوسری خواتین سے مقابلہ کرنے کے لیے، یا شادیوں میں اپنے آپ کو زیادہ شو کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے مردوں کو مجبور کریں اور ناجائز طریقے سے پیسے لیں اور انہیں ناجائز کرنے کے لیے مجبور کریں۔ ایسی عورتیں بھی اس سزا میں میں سمجھتا ہوں ذمہ دار ہوں گی، اور ایسی خواتین کو بھی اپنے آپ کو بہت بچا کر اور سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ بلکہ فیصلہ کن بات میں یہ کہہ دوں، اور آخری بات کے طور پر، آپ کو اگر 2 وقت کے بجائے صرف 1 وقت کا ہی کھانا نصیب ہو، اس سے زیادہ آپ کے پاس نہیں ہے، کمائی اس سے زیادہ نہیں ہے، 1 وقت کا فاقہ کرنا پڑے تب بھی آپ حلال پر ہی قائم رہیں، حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں کہ 1 وقت کھانے سے ہماری جان نہیں چلی جائے گی، لیکن تینوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانے کے لیے اور پورے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اگر ہم نے ناجائز اور حرام کا رخ کیا اور روزی وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی بربادی کا سامان کر دیا ہے، اور سب کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے حصے کی روزی لکھ دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا، بلکہ کسی بندے کی موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی روزی اس کو مل نہ جائے۔ اگر آپ کو ملنے میں تاخیر ہے تو آپ صبر کیجئے،
اگر ابھی آپ کے ساتھ مشکل ہے اور مشقت ہے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے, آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیے, آپ دعا کیجئے, تہجد میں اٹھیے, اپنے ہاتھوں کو دراز کیجئے, سجدے میں اللہ سے مانگیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے ذرا سی تکلیف پر حرام کا رخ کر لیا اور یہ کہنے لگے کہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں, ہماری مجبوری تھی. کتنی مجبوری تھی اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. اور میں نے یہ کہہ دیا کہ شریعت کے مطالعے سے جو مجھے بات معلوم ہوتی ہے مختصر سی, وہ یہی کہ 2 وقت میں اگر 1 وقت بھی کھانا مل گیا جس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں تو یہ 1000 درجہ بہتر ہے اس پیٹ بھر کے کھانے سے کہ جو حرام کے راستے سے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حرام رزق اور حرام مال کی جو قباحت, جو برائی اور جو اس کی نحوست ہے اسے سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہمیشہ ہی اللہ رب العالمین حلال پر قائم رہنے کی اور حلال راستے اور طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کی اور اسی کے لیے کوشش کرنے اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں بھی خیر اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل ہمارے معاملات کو ٹھیک اور درست فرمائے اور ہر طرح کے فتنہ و فساد سے, شر سے ہمارے گھر والوں کی اور اولاد کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم.